بھول بھلیاں تیری گلیاں از قلم فائزہ افتخار ایپیسوڈ 17۔ ہیلو کون؟ بہت محتاط انداز میں پوچھا تھا اس نے۔ بی بی فون آپ نے کیا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ کسے کیا ہے، دوسری جانب سے بڑے مہذب اور شستہ لب و لہجے میں کہا گیا۔ تقدیس ذرا متاثر سی ہوئی۔ وہ مجھے نائلہ سے بات کرنی ہے۔ سوری رانگ نمبر۔ قریب تھا کہ وہ فون رکھ دیتا۔ تقدیس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بھلا دو باتوں کے تبادلے سے وہ کیسے اس کے بارے میں کچھ جان سکتی تھی؟ نائلہ نے مجھے یہی نمبر دیا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ غلط بتایا ہوگا یا آپ سے نوٹ کرنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، یہ میرا نمبر ہے، پرسنل نمبر۔ اوہ سوری، معاف کیجیے گا مسٹر۔ دانستہ اس نے فکرہ سوالیہ انداز میں ادھورا چھوڑا۔ اوہ تو یوں کہو، وہ معنی خیز انداز میں ہنسا۔ تعارف چاہیے، بور ہو رہی ہو، ٹائم پاس کرنا ہے، وہ جیسے چٹخارے لے لے کر کہہ رہا تھا۔ مارے سبکی کے احساس کے تقدیس کے کانوں کی لوئیں تک دہکنے لگی۔ مگر پی سی او سے؟ یہ نیا انداز ہے بھائی، شاید اس نے نمبر سے بھانپ لیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے کمزور انداز میں تردید کی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو… ریلیکس، گھبرا کیوں رہی ہو؟ بات کرنی ہے نا، کرو، میں ایسی خدمت خلق کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ یہی کام کرتے ہیں آپ یا کوئی دوسرا شغل بھی ہے؟ تقدیس نے ذرا چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اجی آپ جیسی حسینائیں کچھ اور کرنے کے قابل رہنے دیں تب ہی کریں گے۔ خالص لوفرانہ انداز تھا، وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھی۔ دل تو چاہا اس پہ لعنت بھیج کر فون بند کر دے، لیکن دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اور کتنا کھلتا ہے اور کھلنے کے بعد اصل میں کیا نکلتا ہے۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ تحریم نے غلط بندے کو اسپیشل مان لیا تھا۔ توحید کہتے ہیں مجھے، عمر 24 سال، قد 6 فٹ 2 انچ، آنکھیں لائٹ براؤن اور بال ڈارک براؤن۔ مجھے آپ کی شکل و صورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر کس میں ہے؟ اوہ آئی سی، اپنے انڈسٹریلسٹ ڈیڈی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہوں۔ اب اس چمچے کو منہ سے نکال دے تو بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ وہ جل گئی، کہیں سانس نہ رک جائے، اور فون بند کر کے غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے پی سی او کے کیبن سے نکلی۔ مس پیسے؟ دکاندار نے پکارا تو وہ رکی اور بڑبڑاتے ہوئے ہینڈ بیگ میں سے پیسے نکالنے لگی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ ہی کا، کس واہیات بندے سے پالا پڑا ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ… مگر میں نے آپ کو کیا کہا ہے؟ آپ نے کال کی ہے، میں نے پیسے مانگے ہیں۔ دکاندار کے کانوں میں جو چند لفظ پڑے ان سے اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر کے وہ ماتھے پہ شکنے لیے پوچھ رہا تھا۔ تقدیس کہا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پلٹی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ مس آپ کے بقایا پیسے… روز روز ملنا بہت مشکل ہے وحید، تحریم نے بے بسی سے کہا۔ ساتھ ساتھ وہ چور نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں تقدیس ابھی ابھی گئی تھی۔ روز روز؟ مہینے میں ایک بار ملنا بھی تمہیں روز لگتا ہے؟ وہ ہلکا سا چلایا۔ آپ ناراض تو نہ ہوں؟ وہ منمنائی، اس کی ناراضی کا خوف ایسے ہی سہما دیتا تھا۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، وہ دھیما ہوا، پھر لہجے میں محبت سموتے ہوئے کہنے لگا۔ حیران ہو رہا تھا کہ اگر تمہارے دل میں بھی میرے لیے وہی محبت ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے تو تمہیں یہ ایک مہینہ ایک صدی کی طرح کیوں نہیں لگتا؟ مجھے تو تمہارے بغیر ایک ایک پل سال کے برابر لگتا ہے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ پھر مل رہی ہو کل؟ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ مگر سوچنا پڑے گا کیسے۔ اتنے میں تقدیس بھی واش روم سے نکل آئی۔ تولیے سے چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ بظاہر آئینے کی طرف متوجہ تھی، مگر دھیان اسی کی جانب تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں۔ تحریم ذرا محتاط ہو کے بات کرنے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپی؟ نگین آپی سے ملنے؟ تقدیس نے کولڈ کریم لگاتے ہوئے اس کی واحد دوست کا نام لیا۔ نہیں، نگین تو… ہاں۔ وہ اچانک اس کے مخاطب کرنے پہ گڑبڑا اٹھی۔ مجھے بھی لیتی جائیں، ان کے گھر کے پاس ہی میری ایک کلاس فیلو رہتی ہے، ذرا اس سے اپنے نوٹس واپس لے لوں۔ مگر میں نگین سے نہیں… وہ جنجلا اٹھی۔ ہیلو؟ وحید نے ہلکا سا گنگنا کے اسے متوجہ کیا۔ اس کی گھبراہٹ سوا ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وحید اس کے پہلو میں بیٹھا ہو اور وہ تقدیس کے بالکل سامنے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی ہو۔
میں پھر بات کروں گی آپ سے، اس نے جلدی سے کہہ کے فون رکھ دیا۔ اوہ آپ سے؟ تقدیس معنی خیز انداز میں مسکراتی اس کے پاس آئی۔ یہ آپ جناب کوئی دوست تو ہو نہیں سکتی؟ دوست ہی ہے مگر زیادہ نہیں، میرا مطلب ہے بس یوں ہی سی جان پہچان ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اتنی جلدی کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی۔ یہی تو حیرت ہے مجھے، اس نے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ کب تک یہ آنکھ مچولی کھیلی جاتی کہ آپ جو کالج میں 4 سالوں میں ایک بس نگین آپی کو دوست بنا پائی، جو آپ ہی کی طرح گمسم سی خاموش سی ہیں، اچانک اتنی دوستدار کب سے ہو گئی کہ ایسی دوستوں سے ملنے بھی جانے لگی جن سے بس یوں ہی جان پہچان ہو اور جن سے تعارف آپ جناب سے آگے نہ بڑھا ہو۔ تم زیادہ کرید میں مت پڑا کرو، وہ چڑ گئی، بہت بری عادت ہے تمہاری۔ کیا کروں، آپ کو بھی تو اچھی عادتیں نہیں آتی۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈال کے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مثلاً بہنوں سے اپنے سیکرٹس شیئر کرنا، دل کی بات دل میں نہ رکھنا وغیرہ۔ کیا مطلب؟ تحریم نے گھورا۔ مطلب یہ کہ آپی جان، یہ جو آپ جناب ہے نا، اتنا اونچا بولتے ہیں کہ ان کی آواز صرف آپ کے کانوں تک ہی نہیں، میرے کانوں تک بھی بآسانی پہنچ رہی تھی۔ تحریم کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکل سکا۔ وہ بے تاثر نظروں سے تقدیس کے چہرے کو دیکھتی رہی جو بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا، کسی ہلکے سے مذاق کی رمق بھی ظاہر نہ ہو رہی تھی۔ اور یہ بات تقدیس نے بہت سوچ سمجھ کے کی تھی۔ اگر وہ اسے بتا دیتی کہ اس نے تحریم کے فون سے نمبر نوٹ کرنے کے بعد اس اسپیشل سے بات تک کر لی ہے، تو ایک تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی اور اس شاندار کارکردگی پر اس سے ٹھیک ٹھاک ناراض ہو جاتی، دوسرا اپنا اعتبار کھونے کے بعد تقدیس تحریم کی ہمراز بننے سے بھی رہ جاتی۔ اب کہیے، تقدیس نے مسکراتے ہوئے آنکھیں نچائی، ایک نمبر کی خبیث ہو تم۔ تحریم نے اپنے اوپر جھکتی تقدیس کو زور سے دھکا دے کر پرے کیا اور خفت سے لال ہوتا چہرہ لیے اٹھ گئی۔ سنیں تو آپی، بتائیں تو صحیح ہے کون؟ وہ اس کی آواز پہ ٹھٹک کے رکی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس کے ہونٹوں پہ ٹہری شرمگی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اسے راز میں شریک کرنے پہ آمادہ تھی۔ کس واہیات مارکیٹ میں لے آئی ہو؟ سوہا کو 15 منٹ کے انتظار کے بعد بھی پارکنگ میں جگہ نہ مل پائی تو اس نے کوفت سے سٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا کروں یار، میرے سائز کے سوٹ اسی بوتیک میں ملتے ہیں۔ شیبا نے بھی پارکنگ کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، سائز نہ کم کرنا تم اپنا۔ سوہا نے اس کے فربی مائل بدن کو گھورا، جواباً وہ ڈھٹائی سے ہنس کے رہ گئی۔ کھاتے پیتے گھر کے ہیں بھائی، سبیکا نے لقمہ دیا۔ بلکہ کھاتے پیتے اور کھلاتے پلاتے گھر کے۔ اس کے اضافہ کرنے پہ شیبا کا ایک اور کہا بلند ہوا۔ سبیکا کے فادر کا ہوٹلنگ کا بزنس تھا۔ وہ دیکھو وائٹ کرولا نکل رہی ہے، سبیکا نے توجہ دلائی اور پھر ہلکی سی چیخ مارتے ہوئے بولی، او مائی گاڈ، ہی از اے ڈارلنگ۔ اب اس کی نظر وائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے کسی ہینڈسم لڑکے پہ پڑی۔ تینوں اس طرف متوجہ ہو گئی۔ اسمائل کتنی کلنگ ہے یار۔ شیبا تو فوراً ریشہ ختمی ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے مرد احمق لگتے ہیں، یہ سوہا کی منطق تھی۔ ہائٹ کم ہے یار، سبیکا نے کچھ زیادہ غور سے دیکھ کر کہا۔ تمہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کی ہائٹ کا اندازہ بھی ہو گیا؟ شیبا کو یہ تنقید ذرا پسند نہ آئی، شاید زیادہ پسند آ گیا تھا۔ ایکسپیرینس میری جان، ایکسپیرینس۔ سوہا نے آنکھ میچی اور پھر یکدم اس کی مسکراہٹ جنجلاہٹ میں بدل گئی۔ او گاڈز، تم لوگ ہائٹ اور اسمائل پہ بحث کرتے رہے اور کسی اور نے گاڑی لگا دی یہاں۔ بحث ہم کر رہے تھے، ڈرائیونگ تو تم کر رہی تھی، غلطی تمہاری ہے، کیسے تم نے کسی اور کو پارک کرنے دی؟ سبیکا بھی لڑنے پہ اتر آئی۔ مرو تم دونوں کے ساتھ کہیں جانا نری ضلالت ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، جا کے ڈھونڈو اپنے سائز کی بوریاں۔ مجھے نہیں لگتا پارکنگ ملنے والی ہے، میں تب تک کافی پی کے آتی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ شیبا نے گاڑی سے اترتے اترتے چونک کر پوچھا۔ اسی وائٹ کرولا والے کے ساتھ، سوہا نے چبا چبا کے کہا۔ ہری اب جلدی کرو، پیچھے والی اکارڈ ہارن پہ ہارن دیے جا رہی ہے۔ نہیں، پہلے یہ بتاؤ تمہاری ڈیٹ پہلے سے پلان تھی کیا؟ او گاڈ، میں اکیلے کافی پینے جا رہی ہوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے تمہارے ساتھ ان چیپ 3rd کلاس شاپس پہ خوار نہیں ہونا۔ کتنا برا وقت آ گیا ہے یار، ایک خوبصورت ینگ لڑکی کو اکیلے کافی پینے جانا پڑ رہا ہے۔ ویری سیڈ۔
کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں ہے جو تم دونوں اترتی ہو یا میں کار سٹارٹ کروں؟ پیچھے سے مسلسل بجتے ہارن پہ تنگ آ کے اس نے دھمکی دی۔ اس بار دونوں واقعی جلدی سے اتر گئی، جانتی تھی سوہا سے کچھ بھی بعید نہیں۔ 1 منٹ بھائی، سوہا نے پیچھے مڑ کے ہونڈا اکارڈ کے ڈرائیور سے کہنا چاہا اور وہیں جم کے رہ گئی۔ اس بلیک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منزہ بیٹھی تھی وشما کے ساتھ، اور اس نے یقیناً ابھی تک سوہا کو نہیں دیکھا تھا۔ وشما کے بالوں کی کوئی لٹ الجھ گئی تھی جسے منزہ بڑے پیار اور بڑی ملائمت سے چھڑا رہی تھی۔ وشما کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے منزہ مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوہا نے تھوک نگل کر اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے اور بھی کانٹے اگائے ہوں۔ منزہ کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان مگر اجڑ اور غسیلے سے نظر آتے پٹھان ڈرائیور نے اسے ٹکٹکی باندھ کے ادھر دیکھتے مگر ٹس سے مس نہ ہوتے پایا تو غصے سے بڑبڑاتے ہوئے جما کے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ گاڑی کی آواز ایک ناگوار تواتر کے ساتھ گونجنے لگی۔ سوہا نے رخ پھیر لیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ ماڑا، پتہ نہیں کون پاگل کا بچی ہے، خوب بہرا ہے شاید۔ اب ڈرائیور قدرے بلند آواز میں بولے جا رہا تھا۔ شاید منزہ نے اس سے اس طرح ہارن بجانے کی وجہ دریافت کی تھی۔ سوہا نے بیک ویو مرر سیٹ کر کے دیکھا، منزہ ڈرائیور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سوہا کے آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ پورے 11 ماہ بعد دیکھ رہی تھی وہ اپنی ماں کو۔ 11 ماہ پہلے اس کے برتھ ڈے پہ آئی تھی اس کے لیے گفٹ لے کر، جسے اس نے کھولنے کی زحمت کیے بغیر واپس کر دیا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری ماما نے مجھے لے کر نہ دی ہو، اس نے رینا کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تب رینا کا چہرہ فخر سے جگمگا اٹھا تھا اور منزہ کا ملال سے لال ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی منزہ اس سے ملنے آتی تھی وہ ایسا ہی سلوک کرتی، ایسی ہی بے رخی سے پیش آتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا منزہ کے ساتھ کچھ ایسا کرے جو اسے جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ وہ اس طرح بھڑکے کہ سوہا کے رخسار پہ 2 تمانچے لگائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ لے جائے، یہ کہتے ہوئے، بہت بگڑ گئی ہو تم میری نظروں سے دور ہو کے، ڈانٹ نہیں پڑتی نا، چلو میرے ساتھ، 2 دن میں ٹھیک نہ کر کے رکھ دیا تو میں بھی تمہاری ماں نہیں۔ مگر اس کا گمان ہی رہتا۔ منزہ اپنے آنسو پیتی، خاموشی سے واپس پلٹ جاتی اگلے کئی ماہ تک نہ آنے کے لیے۔ او بی بی، کان بند کر کے بیٹھا ہے، سارا ٹریفک بند کر کے رکھ دیا ہے ماڑا۔ پہلے ڈرائیور کی آواز آئی، پھر اس کی گاڑی کا دروازہ زور سے بند ہونے کی۔ سوہا نے ڈیش بورڈ میں رکھا سگریٹ کیس اور لائٹر نکالا، تب تک پٹھان ڈرائیور اس کے سر پہ تھا۔ او، تم ادھر بیٹھ کے شوق پورا کرتی اور لوگ خوار ہو رہی ہے۔ صرف خوار ہونے سے دل نہیں بھرا جو اب ذلیل ہونے آ گئے ہو؟ وہ ایک لمبا سا کش لینے کے بعد غرائی۔ کیا بکواس کرتی ہے؟ باپ کا موٹر میں بیٹھی ہے تو کو اکڑ دکھاتی ہے۔ حسب توقع وہ گرم ہوا۔ خان، بدتمیزی مت کرو، منزہ کی آواز سنائی دی۔ کسی لڑکی سے بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ بی بی، یہ لڑکی کو تڑی لگاتا ہے۔ صرف تڑی؟ میں تو تمہیں پھینٹی بھی لگا سکتی ہوں۔ سوہا اپنی جانب کا دروازہ کھول کے نکلی اور اس کا گریبان مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بیچارہ اس افتاد پہ بوکھلا کے رہ گیا۔ کسی لڑکی سے اس حسن سلوک کی اسے قطعاً توقع نہ تھی، اس لیے چند سیکنڈ تک وہ کچھ کر ہی نہ سکا۔ کیا بکواس کر رہے تھے الو کے پٹھے؟ بول، اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ سوہا نے اس کی وقتی حیرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے 2-3 جھٹکے دیے۔ وہ جیسے ہوش میں آ گیا، ساتھ ہی اس کا غصہ بھی بھرپور انداز میں پلٹ آیا۔ او خنزیر کی بچی، مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے؟ وہ کف اڑاتا اس کی کلائی مروڑ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ رک کر دلچسپی سے یہ اپنی نوعیت کا حیرت انگیز واقعہ دیکھ رہے تھے۔ ایک 25-26 سالہ گوار شخص اور ایک 20-21 سالہ خوبصورت، نازک اور ماڈرن امیرزادی ایک ہی سطح کی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گتھم گتھا تھے۔ منزہ جیسے سخت کے عالم میں تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی جوان بیٹی ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے، دوسرا ہاتھ ایک غیر مرد کی گریبان پہ ڈالے گندی گندی گالیاں بکتے سارے بازار کے لیے تماشا بنی ہوئی تھی۔ چست جینز جو ٹخنوں سے کافی اونچی، کمر سے کافی نیچے تھی، کھلے گلے والی شرٹ جو جینز تک پہنچنے میں ناکام تھی اور اسی وجہ سے اس کی کمر، پشت اور جسم کا اچھا خاصا حصہ عریاں ہو کے دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا بپھر کیوں رہی ہے، شاید منزہ کے ابھی تک گاڑی میں بیٹھے رہنے پہ۔ دوسرے راہگیروں کی طرح وہ بھی اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ احساس اسے اور مشتعل کرتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اپنے اندر کی ساری کھولن اس 2 ٹکے کے ڈرائیور پہ نکال دے، اور وہ یہی کر رہی تھی۔
गालियों से भड़ास ना निकली तो उसने 2-3 जोरदार थप्पड़ भी उसे दे मारे। लगता है नशे में है। मुनज़्ज़ा ने सर उठा के तबसरा करने वाले की जानिब देखा जो उसकी गाड़ी के पास ही खड़ा था और हवस भरी गलीज नज़रों से सोहा को तक रहा था। मुनज़्ज़ा का सकता एक पल में टूट गया। उसके अंदर बाहर भांबड़ जलने लगे। नज़र आते इस मंजर की सारी जुजियात एक बार फिर वाज़िया हो गई। वो नंगी गालियाँ फिर से कानों में जहर घोलने लगी, जिनको महज सुन के ही वशमा खिफ़्फ़त से सुर्ख होती हुई चेहरा झुकाए बैठी थी और उसका हाथ मुनज़्ज़ा के घुटने पे हौले हौले लरस रहा था। ड्राइवर ने थप्पड़ खाने के बाद सोहा से बाकायदा हाथापाई शुरू कर दी थी। गालियों का दौर दोनों जानिब से ज़ोर शोर से जारी था। मुनज़्ज़ा होश में आते हुए गाड़ी से उतरी। सोहा ने उसे इस जानिब आते देखा तो रवानी से मुग़लज़ात उगलती उसकी ज़ुबान लम्हा भर को थमी। ड्राइवर के धक्का देने पे वो हल्का सा लड़खड़ा के पीछे हटी। पठान भी जीदार है, जानबूझ के लड़ाई के बहाने मज़े लूट रहा है। उसी तबसरा करने वाली की आवाज़ ने फिर से मुनज़्ज़ा के कदम रोके। ऐसी भरी जवानी सामने हो और वो भी बेकाबू होती हुई तो किसका दिल नहीं चाहेगा इस बारूद के ढेर से टकराने को। वो आहिस्तगी से वापस पलट गई। सोहा ने उसे पलटते देखा तो उसके अंदर की आग को जैसे किसी ने एक ही फूंक में बुझाकर राख कर दिया। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी कार की जानिब बढ़ी और एक झटके के साथ स्टार्ट करती हुई वहां से तेजी के साथ निकल गई। दिमाग खराब करके रख दिया है, क्या बदतमीज़ और बेहया लड़की है। अपनी जगह पे आके बैठते पठान ड्राइवर ने कहा तो वशमा चोर नज़रों से मुनज़्ज़ा को देख के रह गई, जहाँ ज़ब्त के मराहिल तय करने की तमाम तर तकलीफ़ रकम थी। बाप का पैसा नज़र आता है बीबी साहब, लेकिन अम कहता है पैसा हमारा साहब के पास भी तो अल्लाह के फजल से कम नहीं है। जो हराम की कमाई होता है ना बीबी साहब, वो ऐसा ही औलाद पैदा करता है। मुनज़्ज़ा को लब कुचलते देख के वशमा का दिल चाहा वो डपट कर ड्राइवर को चुप करा दे, जिसकी ज़ुबान मुसलसल उसकी मामा को कचोके लगा रही थी। सब तरबियत की कसूर है बीबी साहब, सब माँ आपके जैसा नहीं होता। ये तो माड़ा किसी बहुत ही बेगैरत और नीच माँ का। बस करो। मुनज़्ज़ा चिल्लाई तो वो सहम के चुप हो गया। फिर ज़रा बेयकीन सी नज़रों से बैकव्यू मिरर से अपनी बीबी साहब को देखा, चिल्लाना जिसकी फितरत में ही ना था। तुमने क्या कम घटियापन दिखाया है एक लड़की के साथ भरे मजमे में दस्तराजी करते हुए। तुम्हारी गैरत और हया कहाँ सोई हुई थी? क्या इसी को मर्दानगी कहते हो तुम? भराई आवाज़ के साथ वो कह रही थी तो ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को बाज रखा, वरना दिल तो चाह रहा था कि उस लड़की के बारे में ऐसी ऐसी बात कहे कि बीबी साहब कानों को हाथ लगाकर उसकी मज़ीद हमायत से ख़ुद को बाज रखे, लेकिन बमुश्किल ज़ब्त कर पाया। मुआफ़ करना बीबी साहब। मुनज़्ज़ा ने लब सख्ती से भींचते हुए सीट की बैग से सर टिका लिया। उसकी पलकों के सिरे पे 2 सुलगते हुए आंसू टंगे थे और उन आंसुओं से वशमा का बड़ा अजीब रिश्ता था। उसके गले में नमकीन से फंदे अटकने लगे। गाड़ी वापस मोड़ लो, उसने ड्राइवर से कहा तो तब भी मुनज़्ज़ा ने कुछ ना कहा। घर के रास्ते पे वापस मुड़ते हुए वशमा ने एक बार और उसी दिल गिरफ्तगी से उसे देखा। पता नहीं कितने दिन लगेंगे मामा को इस मलाल से निकलने में। सोहा बड़ी जल्दी आ। रीना की बात मुंह में ही रह गई। सोहा तेज़ी से उसके पास से गुजरती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। रीना हक्का बक्का उसे देखती रही और फिर उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ से बंद होने पे चौंकी। मुनज़्ज़ा बास नहीं आएगी इसके पास आने से, वो बड़बड़ाई। इतने साल सोहा को घर में नहीं पलकों में रख के पाला था उसने, कैसे न जान पाती कि उसके मिजाज बिगड़ने का सबब। सोहा बेटा दरवाज़ा खोलो, उसने दस्तक देते हुए मीठे लहजे में उसे पुकारा, हालांकि जानती थी कि वो जवाब नहीं देगी। सोहा मेरी जान कुछ खा लो, अच्छा जूस ही ले लो। 10-12 मिनट तक वो यूं ही वक्फे वक्फे से दरवाज़ा खटखटाते हुए दोहराती रही तो निघत से बर्दाश्त ना हुआ। बेगम साहिबा वो जवाब नहीं दे रही तो आप ही हट जाएं दरवाजे से। माँ बेटी की एक जैसी जिद है। पिछले 8 सालों से मुलाजिम थी वो इस घर की और 3-4 बार तो देख ही चुकी थी ये तमाशा। वो कौन सा दरवाज़ा खोलने वाली है, चाहे आप रात तक खड़ी पूछती रहें। मैं जानती हूँ निघत, जानती हूँ वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, ना जवाब देगी, लेकिन उसे ये तसल्ली तो रहेगी कि कोई उसे पुकार रहा है, किसी को उसकी फ़िक्र है, कोई पूछ रहा है उसे। तकिए पे सर रखे बेतासुर निगाहें छत के जामिदो साकित पंखे पे जमाए वो किसी बुत की तरह पड़ी थी। जब उसकी समातों से रीना के ये अल्फाज टकराए, उसकी पथराई हुई आंखों में हरकत हुई और वो यकदम पानियों से भर गई। उसने मुतरईश आवाज़ के साथ कहा, मामा आप जाएं, आराम कीजिए, भूख लगी तो मैं मंगवा लूँगी कुछ। लेकिन रीना ने उसकी बात पे हौसला पाकर कुछ कहना चाहा, मगर इस बार वो हल्का सा चीख पड़ी थी। प्लीज़ मामा,
اور پھر دروازے کے اس پار گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر تک رینا کی ہیل کی ٹک ٹک سنائی دیتی رہی اور پھر معدوم ہوتی ہوئی چلی گئی۔ مکمل خاموشی چھانے کو تھی کہ اس کے سینے پہ دھرا سیل فون بج اٹھا۔ سوہا نے کوفت سے دیکھا، سبیکا کا نمبر سکرین پہ جگمگا رہا تھا۔ یقیناً اسے یہی پوچھنا تھا کہ کافی پینے کے بعد وہ ان دونوں کو پک کرنے کیوں نہیں آئی۔ سوہا نے فون آف کرنا چاہا، پھر جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ اٹھا کے فون سامنے والی دیوار پہ دے مارا۔ وحید بہت اچھے ہیں، اللہ کرے۔ تحریم کے شرما کے جھجکتے ہوئے کہنے پہ تقدیس نے ایک مایوسی بھری گہری سانس کے ساتھ بے ساختہ کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ میرا مطلب تھا یقیناً، ظاہر ہے آپ کی پسند کوئی ایسی ویسی تو نہیں ہوگی۔ وہ گڑبڑا کے وضاحت کرنے لگی۔ مشکلوں سے تو وہ کھلنے پہ آمادہ ہوئی تھی، اگر دوبارہ وہ اپنے خول میں سمٹ جاتی تو وہ کیا کر لیتی بھلا اس کا۔ مگر ہو سکتا ہے کہ وہ بھئی دیکھے نا، انسان کو جانچنے پرکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو ان سے ملے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ مگر بہت کم عرصے میں وہ مجھے اتنی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اب تک کسی نے مجھے اس طرح جانا ہی نہیں۔ وہ تو جیسے میرے اندر تک اتر کے ساری باتیں جان لیتے ہیں۔ پولیس مین ہے کیا؟ نہیں بھائی، بزنس ہے ان کا، الیکٹرانکس کا۔ اچھا، مجھے لگا کسی انڈسٹریلسٹ کی اولاد ہوں گے موصوف۔ تقدیس نے وحید کی کہی بات کا حوالہ دیا۔ ویسے آپ کی جان پہچان کیسے ہوئی؟ میری ایک کلاس فیلو کے کزن ہے، بلکہ کلاس فیلو بھی کہاں، پچھلے سال جو ہینڈی کرافٹ کے شارٹ کورس میں ایڈمیشن لیا تھا میں نے، وہاں پہ ہلکی سی جان پہچان ہوئی تھی۔ ایک بار غلطی سے میں اس دن چلی گئی تھی جب میری کوئی کلاس نہیں تھی، ڈرائیور واپس چلا گیا تھا تو اسی لڑکی نے لفٹ دی تھی، اور وہ یقیناً اس وقت اپنے کزن کے ہمراہ ہوگی۔ تحریم نے مسکرا کے سر جھکایا۔ پتہ نہیں وحید کو مجھ میں کیا اچھا لگا، انہوں نے میرا فون نمبر بھی لے لیا اپنی کزن سے، پھر فون کرنے لگے مجھے بار بار۔ پہل تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا تقدیس کہ کوئی مجھ جیسی عام سی لڑکی میں بھی دلچسپی لے سکتا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب مذاق نہ ہو، مگر بالآخر مجھے وحید کی محبت کے آگے سر جھکانا پڑا۔ محبت سر جھکانا تو نہیں سکھاتی آپی، تقدیس نے اس کی ہتھیلی سہلاتے ہوئے ملائمت سے کہا تو تحریم الجھ کے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا یہ بتائیں، بات یہاں تک ہی رکی رہے گی کیا؟ آگے بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہمشیرہ کہ کب تک آپ اپنے لیے آئے رشتوں کو مختلف ہیلو بہانوں سے واپس لوٹاتی رہیں گی؟ صاف صاف بات کریں ماما سے، انہیں اپنی پسند کے بارے میں بتائیں، اور وہ جو وحید صاحب ہیں انہیں کہیں کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں۔ نہیں تقدیس، ابھی نہیں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو تیار ہیں، کتنی بار زور دیتے رہے ہیں، اپنے گھر میں میرا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ وہ جس طرح تیز تیز کہتی وحید کی صفائی دے رہی تھی، تقدیس سمجھ گئی کہ رکاوٹ اسی جانب تھی، وہ محض پردے ڈال رہی ہے۔ تو پھر اس نے کھوجتی ہوئی نظروں سے تحریم کا چہرہ دیکھا اور وہ ان کریدتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ پھر یہ کہ بس ڈر لگتا ہے مجھے۔ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس نے فوری بہانہ تراشا۔ کس سے؟ وحید سے؟ ماما سے یا پاپا سے؟ نہیں مجھے، ہاں وہ وحید کے گھر والوں سے۔ وہ پریشانی سے انگلیاں مسلنے لگی۔ تقدیس کو ترس آنے لگا اس کی حالت پہ، مگر یہ وقت نرم پڑنے کا نہیں تھا۔ لیکن وحید صاحب تو اپنے گھر والوں سے آپ کا ذکر کر چکے ہیں، پھر کیسا ڈر؟ اوہو کیا ہے تقدیس، اتنے سوال؟ وہ ضد ہو گئی۔ دیکھو ذکر وحید نے کیا ہے، اور وحید وہ مجھے اس نظر سے نہیں دیکھتے جس سے ان کے گھر والے دیکھیں گے۔ وحید کو میری شکل و صورت سے نہیں، میری روح سے، میرے دل سے محبت ہے۔ کیوں؟ تقدیس نے اس کی روانی سے جاری بات کو کاٹا۔ بس یہی تو بات ہے ساری، تمہیں میں اچھی لگتی ہوں کیونکہ بہن ہوں تمہاری، تمہیں مجھ سے محبت ہے، وحید کو بھی اسی محبت کی وجہ سے پسند ہوں ہر حال میں، مگر پتہ نہیں ان کے گھر والوں کے معیار پہ میں پوری اتروں یا نہیں، بس اسی لیے ڈر سا لگتا ہے مجھے، میں ہی روک دیتی ہوں انہیں کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں نہ بھیجیں۔ اس بار تقدیس کو کچھ یقین آ ہی گیا اس کی بات پہ۔ چلو مان لیا، مگر یہاں سے تو کوئی پابندی نہیں نا ان سے ملنے پہ؟ کیا؟ ہاں میرا مطلب ہے انہیں تو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ وہ میرے معیار پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ تمہارے معیار پہ؟ ہاں میں نے بھی اپنے ہونے والے بہنوئی کے متعلق ایک معیار بنا رکھا ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کے وحید صاحب اس معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے۔ ہیں؟
تحریم بری طرح پچھتا رہی تھی اسے اپنے راز میں شریک کر کے۔ وہ بیچ سڑک پہ کھڑی تھی، نہ گلے میں دوپٹہ نہ پیر میں جوتی، کپڑے بسیدہ جیسے چیتھڑے لٹک رہے ہوں، اور وہ دونوں بازو آپس میں لپیٹ کے سینے سے لگائے، ہتھیلیاں بگلوں میں دبائے، شاید اس برہنگی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یا پھر تیز برفیلی ہواؤں سے خود کو بچانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ انگلی اٹھا اٹھا کے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی متوجہ کرتے اور ٹھٹھا لگا کے گزر جاتے۔ وہ اور ہی اپنے آپ میں سمٹ جاتی، مگر قدم آگے پھر بھی نہ بڑھا پائی۔ تلوے جیسے برف کی سل جیسی سڑک سے چپک گئے تھے، اور پھر سامنے سے آتی اس عورت کو دیکھ کے اس کی ہراساں اور وحشت بھری آنکھوں میں آس کی جھلک نظر آئی۔ اس کے پپڑی جمے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھڑپھڑا کے رہ گئے، منہ سے آواز نہ نکل سکی، مگر نظریں پکار کے مدد طلب کر رہی تھی۔ مگر وہ عورت، وہ نہ جانے کس دھیان میں تھی۔ ہاں، وہ اس گڑیا میں مگن تھی، وہ گڑیا جو اس کی گود میں تھی۔ ممتا بھری نظریں اس سنہری بالوں والی ننھی سی گڑیا پہ جمائے وہ مدھر سروں میں کوئی لوری گنگناتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ ماں، ماں، اس کا دل چلا رہا تھا، مگر حلق سے آواز نہ نکل پا رہی تھی۔ ہونٹ کھل کے پھر بند ہو جاتے تھے۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں لبالب بھر آئی، اور پھر ان دھندلی نظروں سے اس نے دیکھا کہ وہ عورت اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، اسی کے نیم برہنہ سردی سے ٹھٹھرتے وجود کی طرف۔ اس کی گویا مراد بھر آئی۔ برف ہوتی رگوں میں ایک دم گرم سیال نے جوش مارا، ہتھیلیاں تڑ تڑ کرتی زندہ ہونے لگی۔ ماں، اس بار ہلکی سی کراہ بھی اس کے لبوں سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ امید بھرے انداز میں اپنی طرف تکتی اور قدم بڑھاتی اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک چیلنج بھری نظر ارد گرد کھڑے ہجوم پہ ڈالی۔ بہت ستا رہے ہو نا مجھے، تماشا بنا رہے ہو میرا، ابھی پتہ چل جائے گا جب میری ماں۔ اس بار حیرت کی شدت نے اس کے اگلے الفاظ کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ وہ عورت انگلی اس کی جانب کیے کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ اس نے گود میں لی گڑیا کو ذرا سا اونچا کر کے اسے یہ دلچسپ تماشا دکھانا چاہا۔ ماں، اس کی آواز ایک بار پھر حلق کے اندر گھٹ کے رہ گئی۔ کانوں میں کہوں کی آوازیں چھید ڈالے دے رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے پھر سے دبیز دھند چھاتی جا رہی تھی۔ پاؤں کے تلووں کے ذریعے برفیلی ٹھنڈک ہڈیوں کے اندر اتری جا رہی تھی۔ جوان بیٹی کی ماں بن کے سوچو۔ اصغر پہ آج کل بھوت سوار تھا رینا کو اس کی عمر کا احساس دلانے کا۔ وہ سارا دن مشقت میں جتے رہنے والے گھوڑے کی طرح عمر کی شام ڈلے تھان پہ بندھا مریل سے انداز میں ہنہناتا رہتا تھا، اور مشکی گھوڑی کی طرح پھرتی بڑھتی رینا کی رفتار کا ساتھ دینے کے اب قابل نہیں رہا تھا۔ چاہتا تھا وہ بھی اس کی طرح تھان سے آ کر بندھ جائے۔ سوہا کے لیے کیا سوچنا ہے کیا نہیں، یہ مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنکھیں آئینے میں نیزے کی طرح گاڑے، چہرہ اپنے عکس کے قریب تر لائے ان جھریوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو شاید راستہ بھول گئی تھی اور وقت گزرنے کے بعد بھی نمودار نہ ہو رہی تھی۔ اصغر کے تھکے مارے وجود، ڈھلکے ہوئے بدن اور لٹکی ڈھیلی کھال والے چہرے کو دیکھ کر اسے خوف سا محسوس ہوتا کہ کہیں خسرے اور ٹی بی کی طرح اس بڑھاپے کے جراثیم بھی نہ لگ جائیں اسے۔ اپنی بڑھتی عمر کا احساس اسے اصغر کو دیکھ کے ہی ہوتا تھا، اس لیے اب وہ اس کے سائے سے بھی بدکنے لگی تھی۔ بس نہ چلتا تھا کہ وہ اسے خود سے الگ کر دے۔ ملک تنویر کا بڑا دل ہے اپنے بیٹے کے لیے، اصغر نے منمنا کے کہا۔ ڈارک براؤن کمبل کے اندر سکڑا وہ خود بھی گہرا نسواری ہی لگ رہا تھا۔ کون تنویر؟ رینا نے نخوت سے بھویں اچکائی۔ ٹمبر مارکیٹ کا صدر؟ بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے امریکہ کا صدر ہو۔ دیکھ رکھے ہیں میں نے اس کے بیٹے، کوئی میٹرک سے بھاگا ہوا تو کوئی انٹر سے، شکل و صورت کے بھی ایک سے بڑھ کے ایک واہیات، کسی کسائی کی اولاد لگتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا کوئی جوڑ ہے بھلا ہماری سوہا کے ساتھ؟ تمہیں پتہ بھی ہے تنویر کا کتنا ٹہکا ہے کاروباری حلقوں میں؟ جیسے تم ویسے تمہارے واقف کار۔ تمہیں بڑا سکون ملتا ہے نا ان ٹہکے والے لوگوں کے ساتھ، تو لگے رہو۔ اتنے سالوں میں تمہاری کمپنی نہ بدل سکی، اب کیا بدلوں گی؟ کتنی کوشش کی تھی کہ ذرا اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو، مگر کون سے اچھے لوگ؟ بیویوں کی ننگی کمروں میں بازو ڈال کے سگریٹ کے سوٹے لگاتے، بیٹیوں کا تعارف فخر سے غیر مردوں کے ساتھ کراتے اچھے لوگ۔ اصغر نے زہر اگلا۔ بس بس رہنے دو، ہاتھ نہ پہنچے، تھو کوڑی والا حساب ہے تمہارا۔ اپنے احساس کمتری سے ابھر کر تم اس سوسائٹی میں خود کو موو کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے۔ تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا اب، مگر مجھے اور میری بیٹی کو بخش دو۔
प्लीज़ اس کے بارے میں ایسے اوٹ پٹانگ مشورے دوبارہ نہ دینا ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی۔ رینا نے اس انداز میں وارننگ دی جیسے اس سے پہلے وہ لحاظ کرنے کی بڑی عادی رہی ہو۔ میری بھی کچھ لگتی ہے وہ، کیا مجھے فکر نہیں ہے اس کی؟ فکر ہوتی تو میری بات مان لیتے۔ رینا ڈریسنگ سے اٹھ کر تیز تیز جارحانہ قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھی۔ وہ کمبل کے اندر کچھ اور سمٹ گیا۔ کتنا کہا تھا میں نے کہ اپنی اس منحوس بھاوت پہ پابندی لگا دو کہ کبھی ہماری سوہا سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ مانی تم نے میری یہ بات؟ کیسے منع کرتا، ماں ہے وہ اس کی۔ ماں تو میں کیا ہوں؟ وہ حلق پھاڑ کے چلائی۔ کہاں سے ماں بنی پھرتی ہے وہ؟ آوارہ، مطلبی، سنگ دل، پریوں جیسی بیٹی کو کلیجے سے نوچ کر پھینک دیا صرف ایک مرد کے لیے، رہے اسی کے ساتھ وہ۔ کیوں ڈسٹرب کرتی ہے میری بچی کو؟ بھابھی آئی تھی؟ اس کا ہسٹریائی انداز دیکھ کے ہمیشہ کی طرح اصغر نرم پڑ گیا۔ اس پل پل رنگ بدلتی، ہر ساتھ کنچلی کی طرح ایک نئی پرت اتارتی عورت کا اور کوئی بھید وہ جان پایا ہو یا نہ ہو، مگر اس بات پہ یقین لے آیا تھا کہ وہ سوہا کو سگی ماں سے بڑھ کے چاہتی تھی۔ منزہ نے چاہے دل پہ پتھر رکھ کے ہی صحیح، چاہے مجبوری اور بے بسی کی آخری انتہا پہ جاتے ہوئے کوئی اور راستہ نہ پا کے ہی سوہا کو خود سے جدا کیا تھا، مگر کیا تو تھا، اور وہ قسم کھا کے کہہ سکتا تھا کہ اس کی جگہ رینا ہوتی تو مرتی مر جاتی، چاہے چوک میں بیٹھ کے اپنی نیلامی لگوا لیتی، مگر سوہا کو خود سے الگ نہ ہونے دیتی۔ گھر آئی تھی یا کالج میں جا کے ملی تھی؟ مجھے کیا پتا، مگر وہ جتنی ٹینس نظر آ رہی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ عورت منزہ۔ رینا کے لہجے میں نفرت پھنکارے مار رہی تھی۔ میرا بس چلے تو سوہا کو لے کر کسی ایسی جگہ۔ اچانک سوہا کی دل دوست چیخوں کی آوازوں نے اسے ہڑبڑا کے رکھ دیا۔ کسی انجانے خدشے کے تحت اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سوہا کو کیا ہوا ہے؟ سوہا؟ اگلے ہی پل اصغر کمبل سے جست لگا کے باہر تھا اور سوہا کو متوحش انداز میں پکارتا باہر نکل رہا تھا، اور سوہا کی وحشیانہ چیخیں رینا کے حواسوں پر چھائی جا رہی تھی۔ دھڑکتے وجود کے ساتھ اس نے بمشکل شل ہوتے قدم باہر گھسیٹے اور اس کے کمرے کا رخ کیا۔ چاچو وہ اندر بیڈ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی سوہا نے سہمے انداز میں اصغر کے ہاتھ تھام رکھے تھے اور اس کا پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ رینا نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی اور دوسری کمرے کی حالت پہ، تیسری نظر باہر لان میں کھلنے والی کھڑکیوں پہ، اور پھر اطمینان بھری سانس لی۔ سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا۔ کھڑکیاں بند تھی، بھاری پردے گرے ہوئے تھے، کمرے کی ہر چیز ٹھکانے پہ تھی، یعنی جن اندیشوں نے کچھ دیر پہلے تاک لگا کے وار کیا تھا وہ بے بنیاد نکلے۔ لگتا ہے خواب میں ڈر گئی ہے، اصغر نے امکان ظاہر کیا، اور وہ آگے بڑھ کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلنے لگی۔ لو میری جان، میری سوہا، ماما ہے نا تمہارے پاس، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں جان۔ اسے دلار سے بہلاتے ہوئے وہ گلاس اس کے لبوں سے لگا کر گھونٹ گھونٹ پلانے لگی۔ کیا دیکھا تھا میری سوہا نے خواب میں؟ ذرا اس کی حالت سنبھلی تو اصغر نے پوچھا۔ جواب میں اس کے لب کپ کپا کے رہ گئے۔ رینا نے ایک تیز نظر اصغر پہ ڈالی۔ اس شکیل قلب عورت کو دیکھا ہوگا جس نے اپنی زندگی سے تو سوہا کو نکال دیا مگر خود اس کی زندگی سے نہیں نکل رہی۔ سوہا رینا کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ رینا نے اس کے بکھرے بالوں میں اپنی ملائم انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ اسے لگا جیسے وہ بھی ایک ننھی سی گڑیا ہو اور اس عورت کی طرح رینا نے بھی اسے آغوش میں بھر کے سب کچھ بلا رکھا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے شانت ہونے لگی۔ دور کہیں سے اصغر اور رینا کی آوازیں سرگوشیوں کی صورت ابھر رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اسے باہر بھجوا دیتے ہیں، امریکہ یا لندن۔ رینا کے مشورے پہ اصغر پہلے تو بھونچکا رہ گیا، پھر اس پہ الٹ گیا۔ دماغ خراب ہے، جوان بیٹی کو باہر بھجوا دوں؟ ساری دنیا پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، تم اپنے ان پینڈو دوستوں کے حلقے سے نکل کر دیکھو تو پتہ چلے۔ ان میں تو لڑکی 17-18 کی ہوئی نہیں اور 2.5 من سونا لاد کے کوٹھی، کار اور پلاٹ ہاتھ میں جہیز کے نام پہ پکڑا کے اگلے گھر بیچ دیتے ہیں، لیکن میں اپنی سوہا کو جو بھی ہے، جتنا پڑھنا ہے اسے یہیں پڑھاؤں گا، نظروں سے دور نہیں کروں گا۔ زمانے سے لڑکے اسے اس لیے تو گھر نہیں لایا تھا۔ میرا دل کب چاہتا ہے کہ اسے خود سے دور کروں، مگر رینا کی آواز بوجھل ہو گئی، مگر میں اسے اپنی نظروں سے نہیں، منزہ کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتی ہوں۔ میں ساتھ جاؤں گی اس کے۔ اس بات پہ تو اصغر بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ او تو یوں کہو خود کا دل مچل رہا ہے میم بننے کے لیے، جو کسر رہتی ہے وہ ولایت جا کے پوری کرنی ہے۔ آہستہ بولو، رینا نے ناگواری سے اسے ڈپٹا۔ چلو اپنے کمرے میں، اسے آرام کرنے دو۔ وہ اپنا نائٹ گون سوہا کی بند مٹھی سے آہستگی سے چھڑاتے ہوئے اٹھی۔
वहाँ जाके कर लेना अपनी जहालत के मुजाहरे। यहाँ बुलाने की ख़ास वजह? तकदीस ने टैक्सी से उतरते हुए जिना सुपर में वाक़या उस रेस्टोरेंट को देखते हुए पूछा। हम हमेशा यहीं मिलते हैं, तहरीम ने झिझकते हुए जवाब दिया। उसे छोटी बहन से बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर एक तो वो खुद हाथ धो के पीछे पड़ गई थी कि वहीद से मिल के रहेगी, दूसरा जब तहरीम ने वहीद से सरसरी सा जिक्र किया इस अचानक टूट पड़ने वाली अफ्ताद का, तो वो भी बजिद हो गया कि अपनी बहन को ज़रूर लेकर आए। अगर तुम उसे मुझसे मिलाने में टाल मटोल से काम लोगी तो वो क्या इंप्रेशन लेगी मेरा? यही समझेगी कि बहन को कोई फ्लर्ट लड़का बेवकूफ़ बना रहा है और पकड़े जाने के खौफ से मिलना नहीं चाह रहा। तुम लेकर आओ उसे, ताकि उसे भी पता चले कि उसका होने वाला बहनोई कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। इस बात पे तहरीम का दिल खिलसा गया। कभी कभी ही तो वहीद ऐसी कोई हौसला अफजा बात किया करता था। दरअसल वहीद का स्टोर इसी मार्केट के करीब कहीं है, उन्हें लंच पे यहाँ आना करीब पड़ता है इसलिए। लंच? तकदीस ने रेस्टोरेंट के ग्लास डोर को धकेल कर अंदर जाते हुए ज़ेर लब दोहराया। यहाँ का लंच बुफे शायद 1000 या 1200 पर हेड था। मज़े आ गई बे तुम्हारे वहीद साहब। उसने फ़ौरन ये अंदाज़ा कायम कर लिया कि वहीद, जो उससे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बाप का इकलौता वारिस होने का और तहरीम से बिजनेसमैन होने का दावा करता है, असल में होगा कोई टटपुंजिया जो अच्छे खाते पीते घराने की सादा लोह लड़की को अहमक बना के उसके तुफैल अच्छे होटलों में ऐश किया करता है, न जाने गिफ्ट वगैरह भी बटोरा करता है। आपकी सारी पॉकेट मनी तो महीने में यहाँ 3-4 बार वहीद साहब को लंच कराने में ही उड़ जाती होगी। फिर मार्केट भी नज़दीक है, बाद में कोई शॉपिंग वॉपिंग, गिफ्ट शिफ्ट। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के दोस्ताना अंदाज में उसने टटोलना चाहा। कैसी बातें कर रही हो? तहरीम की आंखें हैरत से फैली। वहीद बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मैं उनकी ज़ात पे एक आना भी खर्चूं। उनकी मर्दाना अना पे कारी ज़रब लगती है। हत्ता कि पिछले दिनों उनकी बर्थडे पे मैंने गिफ्ट देना चाहा, तब भी बहुत बहस के बाद सिर्फ बुके लेने पर रजामंद हुए। लंच और शॉपिंग तो तुम रहने ही दो, वो आजकल के छिछोरे लड़कों जैसे नहीं। वो इतने यकीन से कह रही थी कि तकदीस को एतबार करना ही पड़ा। फिर क्या वजह हो सकती है कि वो बंदा फ़ोन पे बात के दौरान ही मुझे बुरी तरह खटक रहा है? वो सोचने लगी। आ गए वहीद। तहरीम की दबी दबी जोश में डूबी आवाज़ पे उसने चौंक कर देखा। वो दोनों ग्लास विंडो के साथ वाली टेबल पे बैठी थी और पार्किंग एरिया साफ नज़र आ रहा था। चमकती नई करोला का दरवाज़ा खुल रहा था। तकदीस का उसकी हैसियत के बारे में कायम पहला अंदाज़ा ज़रा डामाडोल सा हुआ। उसने कसदन निगाहें फेर ली। वो जाहिर नहीं करना चाहती थी उस शख्स पे अपनी दिलचस्पी और तजस्सुस। आई एम सो सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। बेहद शाइस्ता लबो लहजा और गंभीर आवाज़ में तकदीस ने सर उठा के सामने खड़े खुश लिबास शख्स को देखा, जो बेशकीमत सन ग्लासेस उतारते हुए मुस्कुरा के कह रहा था। तकदीस को हैरत का शदीद धचका लगा। नहीं, आप क्यों माजरत कर रहे हैं? हम ही शायद कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए। तहरीम की खुद एतमादी वैसे भी कहीं घुटनों में सर दिए बैठी रहती थी, मगर इस वक्त उसकी शख्सियत कुछ ज़्यादा ही दबी दबी सी लग रही थी। तकदीस को उसका माजरत ख्वाना लहजा बड़ा ही खला। कुछ ख़ास जल्दी भी नहीं, सिर्फ 3.5 मिनट पहले आए थे मुकर्ररा वक्त से, और यहाँ बैठे बैठे 18 मिनट हो चुके हैं। इतनी माजरत करना तो फ़र्ज़ है इन पे, उसने जताते हुए खुश्क लहजे में कहा। भाई, मुझे पता होता ये गुड़िया हिसाब किताब की इतनी माहिर है तो मैं खुद 18 मिनट पहले आ जाता। वो बहलाने वाली मुस्कुराहट होंठों पे फैला के उसे देख रहा था और तकदीस को इस बनावटी लहजे, ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट और ऊपर से अल्फाज से सख्त वहशत महसूस हो रही थी। वो सर झुका के लेमन सोडा पीने लगी, कोई भी जवाब दिए बगैर। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कोई ख़ास वजह? यूं तो वो मुस्कुरा के तहरीम की तारीफ़ कर रहा था, मगर उसे लगा जैसे तारीफ़ के पर्दे में तंज कर रहा हो। सिर्फ आज? उसने चुभते हुए अंदाज में कहा तो तहरीम, जो वहीद की बात पे इनकसारी से मुस्कुरा रही थी, उसे मुल्तजी निगाहों से देख के रह गई। मेरा मतलब है, वो संभल के कहने लगा, आज पहले से यानी मामूल से कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है तहरीम। उसके बाद उसने तकदीस को मुखातिब करने की हमाकत नहीं की और वो और तहरीम धीमी आवाज़ में कुछ बातें करने लगे। तकदीस बज़ाहिर अनजान बनी लेमन सोडा की ड्रिंक ले रही थी और निगाहें यहाँ वहाँ तकरीबन खाली पड़ी टेबल्स पे फैल रही थी, मगर ध्यान सारे का सारा वहीद की जानिब था। 5 फुट 3 इंच के करीब कद, मुनासिब और दरमियानी जिसामत, रंग सांवला, चेहरे पे वो महाज से पक्के निशान और घड़े छोड़ गए थे
जो कभी नौउम्री में निकले होंगे। तेज़ अय्यार किस्म की गोल गोल आंखें, जिनके दीदे बेहद मुतहर्रिक और बेचैन थे। पान या शायद सिगरेट से दाग दाग होते बदनुमा और बेढब होंठ। उम्र भी होगी कोई 35-38 के आसपास। 2-3 उचटती सी नज़रें डालने के बाद ही उसका जी मुकद्दर हो गया। फिर अचानक एक ख्याल कुंदा, इतनी उम्र होने के बाद भी ये शख्स 9 उम्र छोकरों की तरह होटलों में बैठा डेट क्यों मार रहा है? आपके घर में कौन कौन है? उसने इतना अचानक सवाल किया कि वहीद वाज़ेह तौर पर बुखला गया। शायद उसे काफ़ी देर से लाताल्लुक़ बैठी उस लड़की के इस सवाल की तवक्को न थी। घर में सभी हैं। गला खनखारने के बाद उसने कदरे तवक्कुफ़ से कहा, अम्मी, बहनें, एक दादी, सब ख़वातीन ही हैं। हाँ, मैं इकलौता सहारा हूँ अपने घर का। वो अचानक बड़ा मुदब्बर, बड़ा संजीदा नज़र आने लगा। वालिद की वफ़ात के बाद कारोबार और फैमिली की सारी जिम्मेदारी मेरे ही नातवां कंधों पर है। खैर, ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। अच्छे भले मेचोर शख्स हैं आप, नातवां कंधे कैसे हुए? उसने मुस्कुराते हुए मेचोर पे ख़ास जोर देकर कहा। वो जुज़बुज़ होकर रह गया। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मेरे वालिद गुजरे थे। तब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। ओह, उसने मतानत से सर हिलाया। ऐसी मतानत और बुर्दबारी जो वहीद को हैरान कर रही थी, क्योंकि वो इस उम्र की लड़कियों का खासा नहीं होती। वो तो समझा बैठा था जैसी अकल से पैदल तहरीम खुद है, वैसी उससे कई बरस छोटी बहन होगी, या शायद उससे बढ़ के हो अपनी कम उम्री की वजह से। आपकी बहनों को तो बहुत शौक़ होगा आपके सर पे सहरा सजाने का। वो उसके अब तक कंवारे रहने के मुअम्मे को हल करना चाह रही थी। बेशक, यह तो फितरी सी बात है। मेरी वालदा को भी बड़ा अरमान है मेरा घर जल्द से जल्द बस जाए। तो तकदीस ने अधूरा सा सवाल करके छोड़ा। तो ये गुड़िया, अपनी वालदा और बहनों की ख्वाहिश से कहीं बढ़ के मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी चारों बहनों को जल्द अज जल्द उनके घर का कर दूं। चारों छोटी हैं मुझसे। एक अभी तालीम से फारिग हुई है, 2 पढ़ रही हैं। सबसे बड़ी स्कूल टीचर है और उसकी मंगनी ही बड़ी मुश्किल से की है मैंने। उसे रुखसत करने के बाद कम से कम एक और बहन की शादी और दूसरी की मंगनी के बाद अपने बारे में कोई फ़ैसला करूँगा। चलो, सबसे छोटी की शादी में तो अभी 5-6 बरस हैं। दरअसल लड़कियों के रिश्ते 2 वजह से जल्द हो जाते हैं, या तो उनके पास गैर मामूली हुस्न हो या फिर बेशुमार दौलत। मेरी बहनें कबूल सूरत हैं और माली हालात, जाहिर है मैं इकलौता कफील हूँ, ख़ानदान का ठीक ठाक गुजारा हो रहा है, मगर हर बहन को जहेज़ में करोड़ों की मालियत की जायदाद तो नहीं दे सकता। फिर भी बसात भर कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके जमा कर लूँ, ताकि उनकी मामूली शक्ल सूरत को नज़रअंदाज करके कोई। उसने बात अधूरी छोड़ के एक गहरी सांस भरते हुए तहरीम की जानिब देखा, जो अफसुर्दा से तासुरात लिए अपने नाखून से टेबल की सतह खुरच रही थी। तकदीस ने लफ्ज़ मामूली शक्ल सूरत पे उसका रंग फीका पड़ते भी देखा था। वो उलझ के वहीद का जायज़ा लेने लगी। उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत, बनावटी मुस्कुराहट और अय्यारो मक्कार सी आंखें मुसलसल उसे खटक रही थी, किसी गड़बड़ की निशानदही कर रही थी। दूसरी जानिब उसकी लच्छेदार गुफ्तगू में ऐसा कोई सकम न था जिससे वो गिरफ्त में आता। उसने इस मामले को किसी और तरीके से हल करने का सोचा। आपी, मैं भी साथ चलूँगी। निदा को शोल्डर बैग उठाते देख के ज़िल्ले हुमा ने जल्दी जल्दी बालों में ब्रश फेरते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा टाइम तो। हाँ, वो सर ने आज मीटिंग के लिए जल्दी बुलाया है। चलो फिर, वरना वसी के हारन पे हारन बजना शुरू हो जाएंगे। निदा के कॉलेज आने जाने का मसला जूं का तूं था। वैन या बस पे वो जाने को तैयार न थी और अपनी कन्वेंस या गाड़ी लेने की उसकी ख्वाहिश के आड़े वसी आ रहा था। सो ये फरीज़ा भी उसके सर ही सौंपा गया। अब वही उसे पिक एंड ड्रॉप करने की ड्यूटी निभा रहा था। निदा के कॉलेज और उसके ऑफिस जाने की टाइमिंग एक थी। दोपहर को लंच के टाइम में वो आ जाता। ज़िल्ले हुमा रोज़ बालकनी में से देखकर किलसा करती, काश वो भी कभी वसी के साथ। उसके कोचिंग सेंटर जाने का वक्त भी तो निराला था। आहा, आज तो बड़े बड़े लोग बाहर तक सी ऑफ करने आए हैं। वसी ने उसे आता देख के जुमला कसा। वो कुछ कहे बगैर पिछली जानिब का दरवाज़ा खोलने लगी। निदा आपी के कॉलेज और मेरे ऑफिस की टाइमिंग भी एक है और रूट भी। इन्हें ड्रॉप करने के बाद तुम्हें शहर के दूसरे कोने पे फेंकने जाऊंगा तो ऑफिस से लेट नहीं हो जाऊंगा। मुझे पहले ड्रॉप कर दो, टाइम भी बचेगा और मेरा दिमाग भी। आखिरी अल्फाज उसने मुंह ही मुंह में बड़बड़ा के कहे। नहीं नहीं, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, पहले मुझे। निदा ने मुदाखलत की। जला भुन्ना वसी
مسلسل بڑبڑاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا اور ذل ہما دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی۔ لو چکھ لو مزے اس کی قربت کے، بڑا ترس رہی تھی نا اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، جیسے تمہیں ساتھ لے کے وہ گاڑی سیدھا چاند پہ لے جائے گا یا نہر کنارے روک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گانا ہی تو گانے لگ جائے گا۔ تف ہے مجھ پہ جو ہر بار کے تلخ تجربے کے بعد بھی باز نہیں آتی۔ اوکے وسیع، تھینکس۔ وہ اپنے خیالوں سے تب چونکی جب ندا آپی نے اترتے ہوئے ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ میں بھی یہیں اتر جاتی ہوں، اس نے وسیع کے چہرے پہ کوفت اور دیر ہو جانے کی جنجلاہٹ دیکھ کر کہا۔ کیوں، یہاں کیا بتاشے بنٹ رہے ہیں؟ وہ چڑچڑے پن سے پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ تمہارا آفس نزدیک ہے، تم جاؤ، میں رکشہ لے لیتی ہوں۔ شور۔ حسب توقع اس نے خاص پس و پیش نہ کی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ گاڑی سے اتری اور ڈھیلے قدم اٹھاتے ہوئے گردن گھما کے دیکھا، وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا کے جا چکا تھا۔ انتہا درجے کے کوڑ مغز اور دو دو تین تین سپلیاں لینے والے میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو حالی کی نظم کی تشریح بتاتے ہوئے اس کا بارہا دل چاہا یہاں سے بھاگ جانے کو۔ ادھار تنخواہ ملنے پہ چکانے کا وعدہ نہ کر چکی ہوتی تو وہ ایسا کر بھی گزرتی، مگر کیا مصیبت ہے؟ وسیع زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کے بڑبڑا کے رہ گیا۔ دنیا بدل جائے گی مگر یہ خاتون نہیں سدھر سکتی۔ پتہ نہیں قوم کی معصوم بچیوں کو کیا پڑھاتی ہوں گی یہ۔ اسے ندا کی مظلوم سٹوڈنٹس پہ ترس آنے لگا اور سخت خراب موڈ کے ساتھ اس نے یو ٹرن لے کر گاڑی ندا کے کالج والے روڈ پہ ڈالی۔ ندا اپنی لاپرواہ طبیعت کی مہربانی سے خالی ہاتھ ہلاتی کالج چلی گئی تھی۔ اس کی 2 فائلیں سیٹ پہ دھری کی دھری رہ گئی تھی جو یقیناً ضروری ہوں گی، جب ہی تو وہ ساتھ لائی تھی۔ پہلے تو دل چاہا وہ سیدھا آفس چلا جائے، بھاڑ میں جائیں فائلیں، لیکن جانتا تھا جیسے ہی اسے فائلیں یاد آئیں گی فون پہ فون آنا شروع ہو جائیں گے اور آفس ایک بار جانے کے بعد دوبارہ نکلنا خاصا مشکل تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فائلوں کی موجودگی سے ہی مکر جائے، لیکن اس صورت میں زیادہ خواری ہو سکتی تھی۔ پہلے تو فون پہ رو رو کے سلاب لائے جائیں گے، پھر منت سماجت کر کے گھر جانے کو کہا جائے گا۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں انہیں منمانی کرنے دوں، لے لے اپنی کار اور دوڑاتی پھرے ہر جگہ۔ اس نے اس حد تک سوچا جو ظاہر ہے صرف سوچا ہی جا سکتا تھا۔ جو خاتون اپنی ضروری فائل کار میں، کمرے کی چابی کمرہ لاک کرنے کے بعد کمرے کے اندر اور پانی نکالتے ہوئے والیٹ فریج میں رکھ کے بھول سکتی ہے، کیا بعید کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد نکالنا بھول جائے اور رکشے میں گھر آ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارکنگ سے نکالنے جائے اور اپنی ہی گاڑی کا نمبر بھول جائے۔ چند سیکنڈ تک کالج کے گیٹ کے سامنے جھنجھلا کے سوچتے رہنے کے بعد اس نے موبائل فون نکالا اور ندا کا نمبر ملایا، مگر دوسری جانب نمبر آف مل رہا تھا۔ کلاس میں جاتے ہی وہ فون آف کر دیا کرتی تھی۔ لو جاتے ہی لیکچر دینا شروع کر دیا اور فائلز کا ہوش نہیں۔ وہ اور جل گیا۔ فائلز اٹھا کے وہ گاڑی سے نکلا اور گیٹ تک آیا تاکہ گیٹ کیپر کے ہاتھ اندر بھجوا سکے، مگر اس وقت وہ بھی غائب تھا۔ عین اسی وقت ایک لمبی سی سیاہ مرسڈیز گیٹ کے سامنے رکی اور باوردی ڈرائیور نے نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ وسیع وہاں متوجہ ہو گیا۔ شاید کوئی ٹیچر یا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ہاتھ اندر بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا کہ کار سے برآمد ہوتی اس لڑکی کی ایک جھلک نے اسے ٹھٹک جانے پہ مجبور کر دیا۔ کیا ہوا تھا اماں کو؟ 3 گھنٹے تک ڈاکٹروں کے ساتھ مغز ماری اور اس لیب سے اس لیب تک چکر کاٹنے کے بعد نوید مراد نڈھال سا لگ رہا تھا۔ وہی بد پرہیزی، منزہ نے دبے لہجے میں کہا۔ مگر کیسے، جبکہ تم ان کے لیے خاص پرہیزی کھانا تیار کرتی ہو، باقاعدہ چارٹ بنا رکھا ہے تم نے، اور خود وہ ایک قدم تک اٹھانے کے قابل نہیں، پھر کیسے ہوئی یہ بد پرہیزی؟ میرے پرہیز کرانے کا کیا فائدہ؟ میں تو ان کے بھلے کے لیے ہی پرہیزی کھانا پکاتی ہوں، ایک ایک قطرہ آئل کا گن کے ڈالتی ہوں، مگر سب کو تو یہ نظر نہیں آتا۔ کچھ کا تو یہی خیال ہے کہ میں نے ان پہ دنیا کی نعمتیں جان بوجھ کے بند کر رکھی ہیں۔ ان کی حالت پہ رونا رویا جاتا ہے، وہ بھی ان کے سرہانے بیٹھ کے۔ ایسے میں مریض کی حالت کیا سنبھلے؟ وہ خود بھی اپنے آپ پہ ترس ہی کھانے لگے گا، دل مچلے گا الٹا سیدھا، وہ سب کچھ کھانے کو جس سے میں نے محروم کر رکھا ہے۔ وہ بھی جیسے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے پروین؟ اور کون؟ اماں خود چل کے کچن جا نہیں سکتی، میں یا وشما ایسی بیوقوفی کر نہیں سکتی کہ شوگر، بلڈ پریشر اور انجائنا کی اس پیشنٹ کو گاجر کا حلوہ کھلا دے جو پچھلے کئی سالوں سے فالج کا بھی شکار ہے۔ پروین ایسی حماقت کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو اتنی عادی ہو گئی ہوں اس کے رویے کی کہ اب توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔
لیکن مجھ سے بالکل نہیں دیکھی جا رہی تھی اماں کی یہ حالت۔ میرے اتنے سالوں کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا پروین نے۔ گاجر کا حلوہ دیسی گھی سے بنا، بادام، کھویا، اف، اماں کی تباہی کا پورا سامان۔ وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ رہی تھی جب نوید نے ہسپتال کے کوریڈور کے آخری سرے سے افتاء و خیزان نمودار ہوتی پروین کو دیکھا۔ میں اماں کے پاس جاتی ہوں۔ منزہ نے پروین کو دیکھا مگر نہ دیکھنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آئی سی یو کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا اماں کو بھائی جان؟ ان میں اب کہاں سکت رہی تھی کسی اور بیماری کو جھیلنے کی۔ وہ سسکتی ہوئی نوید کے سینے سے لگی مگر ان کا ہاتھ دلاسا دینے کے لیے بہن کے سر کی جانب نہ بڑھا۔ پروین کو کسی خالی پن کا احساس ہوا مگر بھائی کے عجیب و غریب رویے کو اس کی پریشانی پہ محمول کرتے ہوئے پوچھنے لگی، ابھی کل تک تو اماں بھلی چنگی تھی، میں خود دیکھ کے آئی تھی، بات بات پہ مسکرا رہی تھی، پہلے تو گھڑی گھڑی آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے تھے جیسے کسی معمول کی طرح رہتی تھی۔ بٹھا دیا، بیٹھ گئی، گلاس ہونٹوں سے لگا دیا، گھونٹ بھر لیا، جو منہ میں ڈالا بے دلی سے نگل لیا، مگر کل خود ہاتھ سے پرے کر رہی تھی دلیے کا پیالہ۔ بڑی مشکل سے مجھے سمجھایا انہوں نے کہ میٹھا کھانے کو جی کر رہا ہے۔ اور تم نے کھلا دیا؟ نوید نے خشک لہجے میں پوچھا۔ وہ ٹھٹک گئی، غور سے بھائی کی آنکھوں میں جھانکا اور کسی گہرے احساس نے ان کے ہاتھ پیر سن کر دیے۔ صرف ایک چمچہ۔ انہوں نے مجرمانہ انداز میں سر جھکایا، اب جا کے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ بھائی جان دراصل وہ اماں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ شرمساری اور التجا کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی بیمار کا کسی چیز کے لیے خواہش کرنا بھی تو اچھی علامت ہے۔ مجھے لگا اماں کے اندر میٹھے کی خواہش نہیں، امید جاگی ہے زندگی کی، بس اسی لیے۔ مگر بھائی جان صرف ایک چمچے سے تو ان کا یہ حال نہیں ہو سکتا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر یا تو کسی ٹینشن یا ذہنی دباؤ سے ہو سکتا ہے یا بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تم نے خود دیکھا کہ کل تک تو انہیں کوئی فکر یا پریشانی نہیں تھی، پھر ظاہر ہے کہ بد پرہیزی کی وجہ سے ہی وہ اس حالت کو پہنچی ہیں۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی پروین۔ پروین اپنی صفائی میں جو کہنا چاہتی تھی اور جو کچھ بھی کہنے کے قابل تھی وہ سب تو کہہ چکی تھی، اب اور کیا باقی رہا تھا جو کہتی۔ چپ چاپ آئی سی یو میں زندگی اور موت کے کشمکش میں گرفتار ماں کو دیکھتی اور آنسیں بہاتی رہی۔ میری ضد میں وہ اس سے بھی زیادہ حماقت کا ثبوت دے سکتی ہے۔ خلاف عادت منزہ خاصا بول رہی تھی جو نوید کے لیے بھی باعث حیرت تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ غلط نہیں کہا میں نے؟ میں کچھ بتاتی نہیں آپ کو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خود سے کچھ پتہ نہ ہو۔ میں ہمیشہ سب کچھ نظر انداز کرتی رہی مگر حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے پروین نے بیمار ماں تک کو۔ اس کا گلا رند گیا اور نوید مراد پریشر کوکر کی طرح اندر ہی اندر پھنکارنے لگا۔ وہیں شمشاد بیگم کا کمزور وجود اس اٹیک کو سہار نہ پایا اور رات کے آخری پہر وہ اپنا اعمال نامہ سنبھالتی لرزتی کامتی خدا کے حضور پیش ہو گئی۔ مجھے ٹوسٹر دکھائیے، سیلز مین سے کہتے ہوئے تقدیس متلاشی نظروں سے سٹور کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ خاصا بڑا سٹور تھا، ہر طرح کے الیکٹرانکس ویئر کی وسیع رینج موجود تھی، مائکرو ویو اوون سے لے کر واشنگ مشین اور اے سی تک۔ 7-8 افراد پہ مشتمل عملہ اسے سرگرم نظر آ رہا تھا مگر وحید کا نام و نشان نہ تھا۔ یہ ٹیسٹ ماڈل ہے کمپنی کا، اس میں بیک وقت 8 سلائس ٹوسٹ ہو سکتے ہیں۔ سیلز مین کے کہنے پہ اس نے بے دلی سے ایک نظر سامنے رکھے 2-3 کمپنیوں کے ٹوسٹرز پر ڈالی۔ میڈم سینڈوچ میکر کی نئی رینج آئی ہے، وہ چیک کریں گی آپ؟ سیلز مین نے اس کی بے توجہی بھانپ کر کہا۔ ایکچولی اس دن میں آئی تھی تو میں نے کوئی اور ٹوسٹر پسند کیا تھا، تب میں لے نہیں سکی، وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ کس کمپنی کا تھا؟ وہ مجھے یاد نہیں۔ سوری میڈم، اس وقت جتنے برانڈز مارکیٹ میں ہیں میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، کیا اسی سٹور پہ پسند کیا تھا؟ جی مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ بھی کہ اس دن مجھے کسی سیلز مین نے نہیں، خود اس سٹور کے آنر نے ڈیل کیا تھا۔ وحید صاحب نے؟ وہ اچنبے سے بولا اور تقدیس کا کچھ دیر پہلے لگایا اندازہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وحید کا اس سٹور سے کوئی تعلق نہیں، وہ یوں ہی گپ چھوڑ رہا ہے۔ کمال ہے، وہ کسٹمرز کو یوں ڈیل کرتے تو نہیں۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ ٹوسٹرز اٹھانے لگا۔
उससे ज़रा फासले पे खड़े 2 सेल्समैन ने दबी आवाज़ में कहा, कस्टमर लेडीज़ हों तो कर भी लेते हैं। अगरचे आवाज़ बेहद हल्की और मुस्कुराहट मुबहम थी, मगर तकदीस ने बखूबी सुन भी ली और देख भी ली। खामोशी से वो स्टोर से निकल आई। उसने एक टटोलती हुई नज़र स्टोर के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को देखा जो गन संभाले बैठा था। जहन में आते ख्याल को झटक कर उसने कदम आगे बढ़ाए और अगली नज़र स्टोर के सामने बने पार्किंग एरिया के एक कोने में डाली, जहाँ ज़मीन पर चादर बिछाए फाल वाला तोता लिए एक शख्स बैठा था। अगले ही लम्हे वो उसके सामने बिछी चादर पे 50 का नोट रख रही थी। चल मेरे बादशाह, बीबी को फाल निकाल के दे। मुझे तोते से नहीं, आपसे कुछ जानना है। बीबी, हमारा इल्म तो यही है, जद्दी पुश्ती। वो सामने वाले प्लाजा की बगल में प्रोफेसर हमीदी बैठता है, वो हाथ देख के बताता है। लेकिन बीबी, मैं कहता हूँ जो इल्म इस बेजुबान के पास है वो उस प्रोफेसर के पास नहीं। वो किसी लालच में, किसी मजबूरी में झूठ भी बोल सकता है और सच भी छुपा सकता है, मगर ये मासूम वही करता है और वही बताता है जिसका इसे इशारा होता है। और आप मुझे वो बताएं जो आप जानते हैं उस स्टोर के और उसके मालिक के बारे में। अब के वो ठिठका गौर से सामने बैठी लड़की की जानिब देखा, जिसने बड़ी सी सुरमई चादर इस ढंग से ओढ़ रखी थी कि ना जिस्म के खतूत वाज़िया हो रहे थे, ना चेहरे के खदोखाल का सही अंदाज़ा हो रहा था। आधे से ज़्यादा चेहरा चादर तले पोशीदा था, लेकिन इतना तो वो भांप सकता था ये कोई नौजवान लड़की है, और लबो लहजे से उसके किसी अच्छे ख़ानदान से होने का अंदाज़ा भी हो रहा था। ये 10 रुपये लेकर फाल निकालने वाला तोता ज़रूर 50 का नोट देख के औकात से बाहर हो सकता है बीबी, लेकिन मेरा मुंह खुलने के लिए ये पैसा कम है। तकदीस ने चुपचाप 100 रुपये के 2 नोट निकाल के सामने रख दिए। वहीद नाम है उस दुकान के मालिक का। इतना तो मुझे पता है, वो बेताबी से बोली। सेटेलाइट टाउन में कोठी है। ऐसी 2 दुकानें शहर में भी और हैं, एक गुलरेज में, दूसरी सदर में। सदर वाली में उसका बाप बैठता है और गुलरेज वाली में बड़ा भाई। बाप, बड़ा भाई? उसे हैरत का झटका लगा। और जल्दी बताओ। मगर वो उसके बेताबाना सवालात नज़रअंदाज करता उंगली कान में घुमाते हुए आसमान की जानिब तकने लगा। तकदीस ने चिढ़ के 500 का नोट उसके आगे फेंका। 4 बहनें हैं उसकी। तकदीस ने वहीद के बयान की तस्दीक चाही। 3 है, 2 ब्याही, 1 कुंवारी। तुम सच कह रहे हो? अचानक तकदीस को शुबा सा गुजरा कि कहीं ये शख्स सिर्फ रकम की लालच में अपनी तरफ से घड़ के तो जवाब नहीं दे रहा। भला स्टोर के बाहर बैठने वाले इस मफलूकुल हाल शख्स को स्टोर के मालिक के घरेलू और ज़ाती हालात का क्या इल्म? उसकी कितनी बहनें शादीशुदा हैं और कितनी गैर शादीशुदा, ये इतने वसूख से कैसे बता सकता है? मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है बीबी, ये तो खुला सच है। मैं झूठ बकूंगा तो किसी दूसरे को पकड़ के पूछ लेना। सारे जानते हैं वहीद साहब का एक बहनोई तो इधर परली तरफ प्रॉपर्टी का दफ्तर खोल के बैठा है, और वो जो दूसरे वाला है वो वहीद साहब का बहनोई भी है और साला भी। वो डॉक्टर है, आता जाता रहता है इधर। साला भी? क्या मतलब? आसानी से समझ आने वाली बात थी, मगर इंकशाफात ही इतने ताबड़तोड़ थे कि दिमाग सुन्न होकर रह गया था। वट्टे सट्टे में ब्याहे गए थे दोनों, शरीके भी लगते हैं एक दूजे के। कब कब हुई थी शादी? पता नहीं जी। वो कान खुजाने लगा। मुझे तो 3-4 साल ही हुए हैं इस इलाके में, मगर वहीद साहब का बड़ा लड़का होगा कोई 12-13 साल का, इसी से अंदाज़ा लगा लो। वो एक गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ी हुई। बीबी, एक बात और। वो रुकी, हाथ पर्स की जानिब गया। ना, ये बात पैसे लेकर नहीं बताऊंगा, खुदा खौफी के ख्याल से बता रहा हूँ। मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, उनका लिहाज करके कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वहीद साहब ने, दरअसल वो बंदा औरतों के मामले में ऐसा ही है। उसका बहनोई और साला, वो खुद भी ऐसा है। दोनों अपनी अपनी घरवालियों के साथ धोखा कर रहे हैं और बेगैरती देखो, एक दूसरे के काले करतूतों को जानते भी हैं, लेकिन कोई बहन के ख्याल से दूसरे का गिरेबान नहीं पकड़ता कि अगला हाथ उसके अपने गिरेबान तक आएगा। तकदीस के पास कुछ कहने की ज़रा सी सकत न थी। वो चुपचाप सर झुका के वहाँ से चल दी। कैसे बताऊँ आपी को, उन्हें शौक लगेगा, बिखर जाएंगी वो। पहली बार उन्होंने किसी पे एतबार किया, पहली बार अपने खोल से निकलकर एक आम और नॉर्मल लड़की की तरह कोई ख्वाब बुना, और इस पहली जसारत की ही इतनी बड़ी सज़ा। बहन को ना बताती तो चुपचाप उसकी बर्बादी का तमाशा कैसे देखती, और अगर बताती तो उसे कैसे संभाल पाती? क्या सोच रही हो?
تطہیر نے الماری سیٹ کرتے ہوئے اس کے جانب دھیان دیا جو کب سے ایک ہی رخ پہ بیٹھی اضطراری حالت میں پیر ہلائے جا رہی تھی۔ اور یہ پیر ہلانا تو بند کرو، میری نحوست۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ ماما کے ساتھ مارکیٹ گئی ہیں۔ تطہیر کی اطلاع پہ وہ چونکی۔ لگا نا جھٹکا؟ تطہیر ایک ہینگر سے ڈریس اتارتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگی۔ جو مشکل سے کہیں نکلنے پہ تیار ہوتی ہیں، آج ماما کو مارکیٹ جاتے دیکھ کر خود ساتھ جانے کا کہنے لگی۔ شاپنگ کا ارادہ تھا ان کا۔ ریلی، مجھے تو بڑا اچھا لگا آپ ہی کا یہ چینج۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کے مطمئن اور اسودہ چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ کاش میں بھی بے خبر ہوتی تو اتنی ہی مطمئن نظر آتی۔ میں بھی لا علم ہوتی تو آپ ہی کی اس تبدیلی پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی۔ لیکن میں بے خبر ہوتی ہی کیوں؟ یا باخبری، یہ آگاہی تو ہمیشہ سے میرے مقدر میں لکھی ہے، میری فطرت میں شامل ہے۔ جب ماما اور پاپا کے درمیان جھگڑا شروع ہونے پہ آپ ہی سہم کے کمبل کے اندر گھس جایا کرتی تھی اور تطہیر لاپرواہی سے کارٹونز کا والیوم اور تیز کر لیا کرتی تھی، تو یہ میں ہی تھی جو دروازے سے چپکی تھر تھر کانپتی دونوں جانب سے ایک دوسرے پہ برسائے جانے والے زہر میں بجھے تیروں کی کرواہٹ اپنے اندر اتارتی تھی اور پاپا کے گھر سے نکل جانے کے بعد روتی اور کلستی ماما کے آنسو پونچھتے ہوئے ان کی خود کلامیوں سے آگاہی کے کڑوے گھونٹ پیتی تھی۔ مجھے تو ابتدا ہی سے چسکا ہے باخبر رہنے کا، چاہے یہ باخبر رہنا مجھے کتنے ہی کچوکے کیوں نہ لگاتا ہو۔ وحید کے بارے میں ملی اطلاعات اسے اور بہت کچھ یاد دلا رہی تھی، ماضی کی وہ ساری کہانی جسے مدیحہ جعفر سے ہونے والے ہر جھگڑے کے بعد نئے سرے سے دہرایا کرتی تھی۔ وہی وٹے سٹے کی شادی، وہی گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کی منہ ماری، وہی باہر کے معاشقوں میں اپنا شادی شدہ سٹیٹس چھپانا۔ کیا ماما سچ کہتی ہیں سب مرد ایک سے ہوتے ہیں؟ یہ خیال اسے اچانک آیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید پختہ کرتی یا اسے جھٹلاتی، تحریم اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کسی مشہور بوتیک کے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے کھلے کھلے چہرے کو تکنے لگی۔ آج میں نے شاپنگ کے سارے ریکارڈ توڑ کے ماما کو بھی حیران کر دیا۔ کیا مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں حقیقت بتلا کے اس چہرے سے مسکراہٹ نوچ لوں، جس سے مسکراہٹ کی شناسائی بس ابھی ابھی ہوئی ہے؟ اس آواز سے بشاشت کو چھین لوں جس میں کھٹک پیدا ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں؟ کتنا مشکل مگر کتنا ضروری ہے یہ کام۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارے لیے بھی ایک زبردست سی چیز لائی ہوں، یہ دیکھو، تمہارے فیورٹ کلر کا کارڈیگن۔ وہ پھولے پھولے بیگز میں ہاتھ ڈال کے نکالنے لگی۔ تطہیر کے لیے بالکل نئے ڈیزائن کا ہینڈ بیگ۔ تمہیں تو پتہ ہے بیگز کے معاملے میں کتنی ندیدی ہے وہ، جی نہیں بھرتا اس کا، چاہے جتنے مرضی رل رہے ہوں کمرے کی الماریوں میں۔ اور پتہ ہے، اچانک اس کی آواز سرگوشیانہ ہو گئی اور رخساروں پہ حیا کے رنگ بکھرنے لگے۔ وحید کے لیے بھی ایک تحفہ لیا ہے۔ ویسے تو انہیں مجھ سے تحفے لینا پسند نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کی ساری پسند ناپسند کا علم ہے۔ اچانک اس ششوپن سے نکلنے کا اس نے حتمی فیصلہ کر لیا۔ آر یا پار، دونوں صورتوں میں تحریم کو شوق تو لگنا ہی تھا۔ کیوں نہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کم نقصان گوارا کر لیا جائے۔ ہاں، تحریم فخریہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سب؟ تقدیس نے دہرایا تو تحریم کو اس کی آواز و انداز میں کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ وہ کھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے بارے میں یہ بھی جانتی ہیں کہ ان کی شادی کو کم از کم 15 سال گزر چکے ہیں؟ ان کی بیوی ایک پڑھی لکھی خاندانی اور خوش شکل عورت ہے، ان کے 4 بچے ہیں اور… تحریم کا فق ہوتا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا، مگر اس نے رکے بغیر سچ ہی اگلے۔ اور ان پہ کوئی 4 بن بیاہی بہنوں کا بوجھ نہیں ہے، ان کے والد زندہ سلامت۔ مگر تحریم اس کے آگے مزید کچھ سننے سے قبل ہی ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 16۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، انٹرسٹنگ تھی۔ اچھا یہ تو چلو اچھا ہوا نا، تحریم کا وہ جو سو کالڈ لور تھا اس کا تو بھانڈا پھوٹا نا۔ کتنی بیوقوف ہے تحریم۔ ویسے مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مجھے، سوری۔ لیکن بس خیر۔ اور اس ایپیسوڈ میں کیا ہوا؟ ہاں، شمشاد بیگم فوت ہو گئی ہیں اور وقت نے منزہ کے اندر کتنی تلخی بھر دی ہے، پتہ نہیں اب
واقعی اس پروین کہہ رہی ہے کہ اس نے 1 چمچ ہی کھلایا ہے، تو کیا واقعی 1 چمچ سے اس کی جان چلی گئی یا منزہ نے بعد میں کھلایا ہوگا اسے؟ کچھ مجھے نا ایسے کھٹک رہا ہے مجھے، لیکن جو بھی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ منزہ جو ہے نا، منزہ اور پروین کے درمیان میں یہ بانڈ نہیں رہنا چاہیے تھا ایسا۔ چلو ٹھیک ہے، شروع میں وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں نے 15 سال لے کے چلی ہیں اس غلط فہمی کو، کبھی نہیں ایک دوسرے پہ جتایا ہوگا کہ مطلب کیا ہوا تھا۔ پہلے شادی کے پہلے دن ان میں غلط فہمیاں جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی تھی، اور 15 سال گزر گئے ہیں لیکن وہ جوں کی توں ہیں، انہوں نے ذرا نہیں بات کی ہوگی اس بارے میں۔ مجھے ان کا جو ہے نا بانڈ خراب دیکھ کے نا مجھے بڑا برا لگتا ہے۔ اور وشما اور سہا کا، وشما تو بھئی اپنی ماں منزہ کی دیوانی ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، شروع سے ہی ہے وہ۔ اور سوہا جو ہے وہ در پردہ چاہتی ہے کہ ماں مجھے ایکسیپٹ کر لے، اس کو پتہ ہے کہ ماں کی مجبوری ہے، چلو شکر ہے یہ بھی اس کو سمجھ ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں اس کو چھوڑا ہے۔ اور رینا صاحبہ سچ میں سوہا سے بہت پیار کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آج کی ایپیسوڈ تھوڑی سیڈ تھی۔ اینی ویز آپ کو کیسی لگی مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔